حضرت ابراہیم جب چھوڑ آئے نا تو اولاد ہوتی ہے نا، چھوڑ آئے بیٹے کو، پر کھیتی کوئی نہیں تھی، بغیر پانی کے بچے کو چھوڑ آئے۔ حج پہ بھی جاتے ہیں لوگ تو پڑوسیوں کو بھی کہتے ہیں ذرا دھیان رکھیا جے، 100 قسم کی باتیں، لوگ بچے ہوتے ہیں نا، اولاد ہوتی، چھوڑ تو گئے، اور پھر حضرت کلیم ایک کونے میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریاتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو نا اس وادی میں ٹھہرایا جہاں کھیتی نہیں ہوتی، سبزہ نہیں ہوتا، پھل نہیں، پر عند بیتک المحرم ٹھہرایا میں نے تیرے گھر کے پاس ہے۔ او بیٹو بیٹیوں دیکھو ماں باپ کا پیار کیسا ہوتا ہے، میں نے ٹھہرایا ہے وہاں۔ مالک ایک دعا ہے تیرے خلیل کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں چاہتا ہوں یہ نماز قائم کرے۔ پہلی بات نماز کی، میں چاہتا ہوں میرے بچے نمازی ہو، سویرے اٹھیں تیرے حضور سجدہ ریز ہوں، وضو کریں، عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں۔ اگلی بات بڑی انوکھی ہے، فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، دنیا میرے بچوں سے پیار کرے، لوگ اولاد اسماعیل سے پیار کریں، ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے۔ قیادتوں کا ہر دل عزیز ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جسموں پہ حکومت کوئی حکومت نہیں ہوتی، انسان کے جسموں پر وجود پر حکومت کرنا کوئی کمال نہیں، اصل کمال ان کا ہوتا ہے جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ دل جھکے چلے جاتے ہیں، طبیعتیں بڑی چلی جاتی ہیں، آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دیں تو محبوب کے دروازے کی طرف انسان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کہا لوگوں کے دل پھیر دے ان کی طرف، لوگ ان سے پیار کرے۔ ہر سال دنیا قربانی کرتی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حد بندی، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا جناب ابراہیم کا طریقہ ہے۔ ہر سال ذکر ہوتا ہے جناب ابراہیم کا، ہر سال ذکر ہوتا ہے حضرت اسماعیل، ہر جگہ ذکر ہوتا ہے جناب یعقوب کا، جناب یوسف کا۔ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، رب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے۔ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو اولاد سے پیار کرے، اس سے پیار ہو جاتا ہے جو بچوں سے پیار کرے۔ اللہ ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے، پہلے نمازی بنا دے، پھر انہیں ہر دل عزیز بنا دے۔ اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما، انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے۔ اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، انہیں اللہ روزی دے وسیع، اولادیں کسی کی محتاج نہ ہوں، بچے کسی کے دستے نگر نہ ہو، کسی کے ہاتھ نہ دیکھنے پڑے، کسی کی طرف بڑھنا نہ پڑے۔ آگے ارشاد فرماتے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، حضرت ابراہیم نے بات ہی کھول دی، فرمایا اے رب تو جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ پھر اولاد کے لیے دعا مانگی جا رہی، اس شہر کے لیے بھی دعا مانگی جہاں بچے رہتے، یہاں امن رہے، یہ بھی دعا مانگی کہ یہ نمازی ہو جائے، یہ بھی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ انہیں رزق دے پھلوں میں سے، یہ بھی دعا مانگی لوگوں کے دل ان کی طرف کر دے، اور پھر کہا تو جانتا ہے ہمارے ظاہر اور باطن کو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں اب بیچ میں شکر بھی ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسحاق اور اسماعیل عطا فرمائے۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی، ساری تعریفیں اس کے لیے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ کیا ہی مزہ ہے اگر باپ بیٹا ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، کیا ہی لطف آئے اگر باپ بیٹا کٹھے احرام باندھ کے طواف کریں، کیا مزہ ہی آ جائے اگر کبھی باپ بیٹا بیٹیاں اہل خانہ سارے کٹھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ کیا نرالا انداز، مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، جو محض میری رضا کے لیے محبت کرنے والے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ لیکن بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف یک نکاتی ایجنڈا دوستی کے درمیان آپ طے کر لیں، صرف ایک بات کہ جب بھی کسی سے تعلق بنانا ہے کوئی دنیاوی منفعت پیش نظر نہیں رکھنی، محض دین کے لیے صرف ایک بات، کسی لمبی تشریح کی ضرورت نہیں، لمبی توضیح کی ضرورت نہیں، کسی لمبی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں، محض اللہ کی رضا۔ آپ اس کی بنیاد پر تعلق رکھیں، آپ کا دل ٹھنڈا رہے گا، ذہن سکون میں رہے گا، آپ کو کسی سے شکوہ ہی نہیں پیدا ہوگا، شکایت ہی نہیں پیدا ہوگی، اس لیے کہ آپ بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ہے ہی نہیں، آپ کے اور اس کے درمیان تو اللہ موجود ہے، اس کی رضا موجود۔ وہ تعلق نہیں رکھنا جس تعلق میں یہ منفعت ہو کہ ہماری بات مانے گا تو پھر ہی جانا ہے، ہم نے تو وہ تعلق رکھنا ہے کہ وہ مانے نہ مانے ہمارا تو تعلق ہی اللہ کی رضا کے لیے۔ کورے ورق کتاب نہیں ہوندے تے پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، سجنا تو پہلا ہی سوچ کے لائیں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ تو حساب کرتا پھرتا ہے کہ میری اتنی مانی ہے تو اتنی نہیں مانی، تو اتنی سنی ہے تو اتنے حساب کتاب میں دوستی نہیں چلتی۔ ہم تو بھائی اس کے قائل ہی نہیں ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی اگر اس طرح چلنا ہے کہ مانیں گے تو چلے گی، تو نہیں مانیں گے تو پھر رہے ہم ایسی دوستی۔ اس تعلق کو نہیں لے کے چل سکتے، یہ تو بڑا بوجھ ہے، یہ تو مشقت ہے، یہ تو سراسر تکلیف ہے، یہ سراسر تکلف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو بھائی تعلق کی بنیاد محض اللہ کی رضا، اور یہ تعلق لگا کے تو دیکھیں جتنا اس میں مزہ ہے نا، آپ یقین کریں ٹھنڈک ہی بڑی ہے، سکون ہی بڑا ہے، قلبی راحت ہی بڑی ہے۔ آپ کسی بندے کے ساتھ لالچ کے لیے مل کے دیکھیں، وہ ملنا بوجھ ہے، آپ کا لالچ پورا نہیں ہوا، آپ تکلیف میں ہیں، آپ کی وہ امید پوری نہیں ہوئی، آپ اذیت کا شکار ہیں۔ لیکن اگر آپ کا وہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، تو یقین کریں میرے بھائی، آپ جب بھی ملیں گے پیار سے ملیں گے، آپ جب بھی ملیں گے خلوص سے ملیں گے، آپ کے اندر ایک خاص قسم کی روحانیت ہوگی، آپ کبھی اس چکر میں نہیں پڑیں گے، آپ کو قلبی طور پر ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، مجھے بڑا مزہ دیتی ہے، میں بڑی اس سے ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔ اس کے جو پہلے لفظ ہیں وہی بڑے خوبصورت اور شاندار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ تو انہوں جزا دے، راوی دیکھو کڈا شاندار ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نور کے منبر عطا کرے گا اور ان کے نورانی چہرے چمکیں گے۔ اگلے لفظ ایسے ہیں کہ وجد آتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن نبی اور شہید ان کا مرتبہ دے کے رشک کریں گے، انبیاء اور شہداء ناز کریں گے، کہیں گے واہ کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا منصب ہے۔ تو پھر انبیاء اور شہداء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک یہ کون ہے جن کا اتنا مقام ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو فقط میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اور وہاں حضور نے یہ آیت بھی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اور حضور فرمانے لگے اس دن ہر بندہ غم میں ہوگا، یہ غم میں نہیں ہوں گے۔
آپ یقین کریں میں بڑا آسان نسخہ آپ کو دے رہا ہوں، کرنا کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا ہے۔ یہ محض رضا الہی کے پیار کا نتیجہ دیکھو۔ حضور فرماتے ہیں سارے خوف میں ہوں گے، یہ خوف میں نہیں ہوں گے، سارے غمگین ہوں گے، یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ کیا کیا ہے؟ فرمایا کیا بس اتنا ہے، جس سے محبت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ لیکن یہ ہم کرتے نہیں۔ اچھا کچھ لوگوں سے ہماری ایسی بھی محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہم ان سے ملے نہیں کبھی، ان کو دیکھا نہیں کبھی، لیکن ان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت تو داتا صاحب سے محبت ہے نا، خواجہ اجمیر سے محبت ہے نا، غوث اعظم جیلانی سے پیار ہے نا، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری سے محبت تو ہے نا، پیر جماعت علی سے پیار تو ہے نا، حضرت مہر علی سے محبت تو ہے نا، فاضل بریلوی کی غلامی تو ہے نا، شاہ نقش بند کے غلام تو ہے نا، ہمیں محبت ہے نا، اولیاء سے صوفیاء سے پیار تو ہے۔ دنیاوی تعلقات نہ لگائیں، لوگوں سے لالچ کے رشتے نہ بنائیں، محض اس لیے تعلق نہ بنائیں کہ میرا فلاں فلاں جگہ پہ کام آ جائے، محض اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں۔ اور 3 لفظ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث میں ہیں، یہ بڑے لطیف ہیں، بڑے وقی ہیں، بڑے سمجھنے والے ہیں اور بڑے گہرائی والے ہیں۔ دنیا میں کون مومن ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس سے پیار کرے، اور پھر جس سے رب پیار کرے نا، اس سے اور کوئی نہ بھی نہ کرے تو اللہ رسول کا پیار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو گئی جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ ان پر اللہ کی محبت واجب ہو گئی۔ بدقسمتی سے نا ہمارے ہاں تعلقات تجارت ہے، لوگ تعلق بناتے ہیں، کہتے ہیں اتنا میں اس کو تحفہ دوں گا پھر اتنا تحفہ وہ مجھے دے گا، میں اتنا اس کے کام آؤں گا پھر وہ میرے اتنا کام آئے۔ تعلق کو آپ نے بازار بنا دیا ہے، تجارتیں بازار میں ہوتی ہیں، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ آپ کہاں اس کو محبت کو کہاں لا کے آپ نے کھڑا کر دیا؟ آپ یہ نہ کریں، اس سے کوفت پیدا ہوگی، آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ یار میں نے تو اتنی انویسٹمنٹ کی تھی جواب ہی کوئی نہیں آیا، میں تو اتنے تحفے لے گیا تھا اور سامنے والے نے جواب میں کچھ بھی نہیں دیا، تو آپ خود بھی پریشان ہوں گے۔ تعلق اللہ کی رضا کے لیے رہنے دیں۔ ہاں تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے، میں اس کا قائل ہوں، لیکن تحفہ لینا دینا چاہیے، تحفوں کی تجارتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شاعر نے کہا تھا میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، اب میں بھی تحفے پا کے خوش ہونے لگا ہوں، اب تھک گئی ہیں میری خودداریاں، اب مجھے بھی کوئی تحفہ ملے تو میرا دل جھکتا ہے اس آدمی کی طرف۔ تو تعلقات کو زندگی میں تجارت نہیں بنانا۔ پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے، مومن کی پتہ شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نفع دیتا ہے۔ مومن اس درخت کی طرح ہوتا ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں بڑی گہری ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بڑی اونچی ہوتی ہیں، پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، چھاؤں بڑی گہری ہوتی ہے۔ مومن ہمیشہ نفع دیتا ہے۔ مومن کا یہ کبھی مزاج نہیں ہوتا کہ میں فلاں کو استعمال کروں، معاذ اللہ میں اس سے نفع پاؤں، میں اس سے فلاں چیز حاصل کروں، یہ اس کی طبیعت نہیں ہوتی۔ خیر الناس من ینفع الناس، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے مومنوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے، جس سے لوگ نفع اٹھائیں۔ وہ یہ نہ کرے کہ لوگوں کو کتنا استعمال کر سکتا ہے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نفع دینا شروع کرتا ہے۔ آج نا ہمارے ہاں حقوق پر کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور ساری اس لیے لکھی جاتی ہیں کہ ہمیں حق دو۔ تو میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں یہ حق دو، حق مانگو، یہ مہم ختم کر کے اگر ہم سارے حق ادا کرنے شروع کر دیں نا،
بات بڑی آگے چلی جائے گی۔ میرے قبلہ عالم میرے اسا فرمایا کرتے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بچے ہیں، یہ پل جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، کل کو میرا سہارا بنیں گے۔ فرماتے نا بھائی، توبہ توبہ، ہم ان کا سہارا نہیں مانگتے، ہم تو اللہ رسول کا سہارا مانگتے ہیں۔ فرماتے تھے ہم تو ان سے بھی نفع نہیں چاہتے، ہماری تو ڈیوٹی لگی ہے کہ یہ اولاد ہے، اس کی اچھی خدمت کرنی، اچھی پرورش کرنی، تعلیم و تربیت کرنی، ہم وہ کریں گے۔ لیکن یہاں بھی ہماری وہ سوچ نہیں ہے، ہاں یہ خدمت کریں گے تو انہیں نفع ملے گا، یہ خدمت کریں گے تو دعا ملے گی، یہ خدمت کریں گے تو اجر پائیں گے۔ لیکن ہم یہ بھی لالچ نہیں رکھتے، ہم نے جو اجر بھی لینا ہے رب کریم سے ہی لینا ہے۔ تو نفع لے لینا، میں نے فلانے سے فائدہ اٹھا لیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے پیاروں کو تکلیفوں میں نہیں ڈالا جاتا۔ جن سے محبت ہوتی ہے انہیں بندہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، انہیں بندہ لا کے تو اس جگہ کھڑا کرتا ہے جہاں آگ ہو اور ان کو گرمائش پہنچے، ان کو لا کے وہاں کھڑا کیا جاتا ہے جہاں وہ تکلیف میں آ جائیں۔ میرے عزیز، اگر آپ کا واقعی کسی سے مخلصانہ تعلق ہے تو پھر کبھی اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کریں کہ وہ بیچارہ آزمائش میں آ جائے۔ پیاروں کو تکلیفیں نہیں دیا کرتے، امتحان میں تو نہ ڈالیں، تکلیف تو نہ دیں۔ اور بعد کا تو بندہ اتنا پیارا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دل اتنا زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں آپ کو آج اپنا درد بیان کر رہا ہوں کہ پورا اس کا وجود دیکھ کے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار تجھے انکار بھی نہیں کر سکتے، پر تو نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ تو نے مطلب یہ تجھ سے امید بے تحاشا تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ تجھے یوں نہیں کرنا چاہیے۔ تو کبھی بھی اپنوں کو، یار دیکھو نا، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ سیرت بعض اوقات بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مسجد کی صفائی کرنے والی ایک خاتون کا وصال ہو گیا، حضور علیہ السلام اس پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، وہ بوڑھی وصال کر گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے رات کو اسے دفن کر دیا، صبح آ کے اللہ کے محبوب نے اظہار فرمایا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو ہم نے عرض کی حضور ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا کرنا تھا بھلا حضور نے؟ جنازہ پڑھانا تھا، 4 تکبیریں پڑھنا تھی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا۔ یہ ہے عنوان محبت کہ آپ کا کسی سے پیار ہے، پھر آپ نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا۔ آپ کی اس سے محبت ہے اور آپ نے اس کو اتنی سخت جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ بیچارہ کچھ کہہ ہی نہ سکے۔ یہ انداز ہمارے ہاں، یہ دیہاتی ماحول میں بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے، وہ جی میری بہن رشتہ لینے آ گئی ہے، اب وہ بہنوئی آ گیا ہے، ٹھیک ہے بچہ تھوڑا نکما بھی ہے تو کیوں قربانی دیں گے آپ بیٹی کی؟ اور پھر اس بہن کو اللہ سمجھائے کہ بھائی آپ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور آپ نے اسے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ اب وہ آپ کے نکمے بیٹے کو اپنی لائق بیٹی کا رشتہ دے دے۔ آپ اس قدر امتحان میں کیوں ڈالتے ہیں کسی؟ یہ انداز کبھی زندگی میں اختیار نہ کریں۔ آپ جس سے پیار کریں پھر اس کے جذبات کا احترام کریں، پھر آپ اس کی قد کاٹ کا احترام کریں۔ کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے تکلیف آئے۔ لیکن وہ ہمارا انداز بڑا انوکھا ہو گیا ہے، ذرا تھوڑا سا جی آپ نے 2 جملے کہنے، آپ کو پتہ ہی نہیں کسی کو 2 جملے کہنے میں انسان کو مشقت کتنی ہوتی ہے، کسی کو 2 جملے کہنے میں تکلیف کتنی ہے، آپ کو اندازہ نہیں اس کا کہ وہ کہے گا یار میں نے دین کے نام پر اس سے 2 دفعہ ہاتھ کیا ملا لیا، یہ تو چکر میں پڑ گیا ہے۔ تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ اپنی تعلقات محض اللہ کی رضا کے لیے پھر ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ شکوے بڑے کرتے ہیں لوگ۔ آپ سارے دوست اگر توجہ کریں تو ایک بات کروں آپ سے، جو محبوب ہوتا ہے نا، جو پیارا ہوتا ہے، اس کا شکوہ نہیں ہوتا۔ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں محبوب زیادتی بھی کرے تو اس پہ غصہ نہیں آتا، محبوب جو ہوا۔ اور میرے بھائی جو محبوب ہے نا، محبوب، اس کا شکوہ نہیں۔ آپ محبوب ہیں اور آپ 2 لوگوں کو کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا حالانکہ میں بڑا پیار کرتا، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ محبوبوں کے شکوے نہیں ہوتے، آپ کو کوئی پیار نہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔
ایک صاحب میرے پاس ایک دفعہ کھڑے ہوئے, بڑی پرانی بات ہے, کہنے لگے ایک بات کرنی تھی حضرت, آپ سے ایک مشورہ لینا تھا. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے وہ ہمارے پیر صاحب ہیں تو یہ مسائل آگے ہیں تو یہاں نکتہ ہے, تو میں اب کیا کروں؟ میں کہا پہلا تو بیعت دوبارہ کرنا, تیری پچھلی ٹوٹ گئی ہے, اس لیے کہ یہ تو عقیدت کا رشتہ ہے. تو اگر تو آپ نے 2 شکوے کر لیے تو معاملہ ختم ہو گیا. محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا. اے اگلی گل آزم چشتی کیتی جے دقت ہوئی تھی وہ نہ گل کرنی جے, میری نہیں جے. یہ انہیں کیتی ہے مرحوم نے, تو بندہ بڑا قابل سی, چونکہ وہ آپ یہ نہ کہیں گے پیر صاحب آکھے ایسی, میں نہیں جی آکھیا. اس نے کہا ہے تو اس سے بات کر لینا, میں تو اتنے سخت لفظ بول ہی نہیں سکتا. اس نے کہا محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا, اصل منافق جانو اس نو, اصل. آزم چشتی یار ایڈا ڈاڈا ہو گیا, نیرا منافق نہیں اصل منافق ہی آگ چھڑے آئی. اس نے کہا محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا, اصل منافق جانو اس نو. یہ جھوٹا پیار جتاوندا ہے. سانو تے دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا ہے, آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا.